السلام علیکم دوستو، حکمت کے 10ویں درس میں خوش آمدید۔ مجھے امید ہے آپ پوری دلچسپی لے رہے ہیں اس حکمت کے کورس میں، اور انشاءاللہ آپ کو وسیع سے وسیع تر اور راز جو حکمت کی دنیا میں ہیں ان سے روشناس ہوتے چلے جائیں گے۔ لیکن اپنا مطالعہ مت چھوڑیں، کیونکہ یہ طریقہ، یہ عمل حصول علم کے مختلف طریقوں پر روشنی بھی ڈالتا ہے، آپ کو علم بھی دیتا ہے۔ مثلا ہم ایک دن میں اتنا کھانا نہیں کھا سکتے کہ وہ ہماری ہفتے بھر کی بھوک کو پورا کر سکے۔ ہم اتنا ہی کھاتے ہیں جتنا کہ فوری طور پر ہمیں ضرورت ہے۔ جس طرح خوراک ضرورت کے لحاظ سے کھائی جاتی ہے، اس طرح علم اور معلومات بھی ایک وقت میں اتنی ہی حاصل کی جا سکتی ہیں جتنا کہ ضرورت کا تقاضا ہے۔ آپ ایک ہی وقت میں تمام علم و ہنر حاصل نہیں کر سکتے، پھر جو کچھ حاصل کیا جاتا ہے اس کو برقرار رکھنا اور اس میں پختگی پیدا کرنے کا مسئلہ بھی درپیش ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ذہن میں ہر حاصل شدہ خیال کا تجربہ در تجربہ ہوتا ہے۔ ہم جو پڑھتے ہیں وہ ہمارے ذہن میں برقرار نہیں رہتا ہے، بلکہ اس کے نکات کو ہم ذہنی صلاحیتوں کے مطابق نئی شکل دے دیتے ہیں۔ تو اب ہم کچھ اصول بھی بیان کرتے ہیں جو کہ آپ کے حافظے کو تیز بھی کریں گے، آپ کو سمجھ بھی آئے گی ہم کیا پڑھ رہے ہیں، کیسے پڑھ رہے ہیں، کیوں پڑھ رہے ہیں۔ تو کچھ اصول ہیں، ان کو یاد رکھیے۔ نمبر 1، جس چیز کو یاد کرنا مقصود ہو اس میں پوری دلچسپی لیجیے۔ نمبر 2 پہ صرف اسی چیز پر ہم توجہ دیجیے اور باقی خیالات کو ذہن سے نکال دیجیے۔ نمبر 3 پہ اپنی پہلے کی معلومات اور نئی معلومات میں رابطہ قائم کیجیے۔ نمبر 4، کم از کم ایک مرتبہ ضرور اس کو اپنے ذہن میں دہرا لیجیے، اور اگر آپ مطالعہ کرنا چاہتے ہیں تو ذہانت کے ان اصولوں کو ہمیشہ یاد رکھیے۔ نمبر 5، مطالعے کے وقت ذہن سے وہ تمام خیالات نکال دیجیے جو توجہ ہٹانے کا باعث ہو سکتے ہیں۔ نمبر 6، اگر کوئی خیال پریشان کر رہا ہے تو پہلے اس کو دور کیجیے، پھر مطالعہ کیجیے۔ نمبر 7، اگر اس کو دور کرنا ناممکن ہے تو پھر اس کو یکسر نظر انداز کر کے پورے اعتماد کے ساتھ مطالعے میں منہمک ہو جائیے۔ اب آتا ہے نمبر 8، مطالعے کا وقت اور طریقہ کار معلوم کیجیے، یعنی آپ کن حالات، کس ماحول اور کس انداز میں بہتر مطالعہ کر سکتے ہیں۔ نمبر 9، ان اصولوں پر عمل پذیر ہو کر نہ صرف آپ اپنی یادداشت تیز کر سکتے ہیں بلکہ مطالعے کے صحیح طریقہ کار کو بھی سمجھ سکتے ہیں۔ تو دوستو، اب چلتے ہیں اپنے 10ویں درس کی طرف۔ نضج اخلاط بذریعہ پانی۔ منضج پکانے والی ہر چیز کو کہتے ہیں۔ اخلاط کے پکنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر مادہ رقیق ہے تو معتدل غلیظ ہے، اگر غلیظ ہے معتدل رقیق ہو جائے تاکہ مختلف الاقوام سے متفق الاقوام ہو کر مسائل وغیرہ سے بآسانی خارج ہو سکے۔ بات یہ نہیں ہے کہ دوا خلط کو پکا دیتی ہے، بلکہ پکانا تو طبیعت کا کام ہے۔ دوا تو صرف طبیعت کو مدد دینے والی چیز ہے۔ پانی کا منضج 2 قسم کا ہوتا ہے، کیونکہ اخلاط اربع بھی 2 کیفیت ہی رکھتی ہے۔ خون اور صفرا گرم ہے، معدل ان کا سرد پانی ہے۔ بلغم اور سودا سرد ہیں، منضج ان کا گرم پانی ہے۔ سرد پانی خلط رقیق کو غلیظ کرتا ہے اور دورہ اخلاط کی تیزی کو کم کرتا ہے اور حدت اخلاط کو روکتا ہے، اور گرم پانی خلط غلیظ کو رقیق کرتا ہے، شکم کو نرم اور ریح کو تحلیل کرتا ہے اور دوران اخلاط کو تیز کرتا ہے، درد کو روکتا ہے، اور یہی کام ادویہ سرد یا گرم کا ہے۔ بلکہ ایک فائدہ پانی کے نضج میں زیادہ ہے، وہ یہ کہ اگر مرض زور میں ہے تو دوا خلط موذی سے متاثر ہو کر فائدہ نہیں کرتی، لیکن یہ خوف پانی کے نضج میں نہیں ہے۔ اب چلتے ہیں دوستو طریقہ نضج خون و صفرا۔ حدت اور عفونت اور رقت اور دوران خون کو کم کرنے کے لیے صبح و شام تیسرے درجے کا سرد پانی حسب برداشت پلائیں، اور بدن پر سرد پانی کی مالش بذریعہ اسفنج یا تولیہ سے کریں۔ پیاس کے وقت وہی سرد پانی پلائیں اور غسل بھی سرد پانی سے کرائیں۔
تو گرم امراض میں مادے کا نضج 3 دن سے 5 دن تک ہو جائے گا اور اس کے بعد مسل سے مادہ خارج کیا جا سکے گا۔ طریقہ منزج، بلغم و سودا۔ چونکہ یہ دونوں خلط غلیظ ہوتی ہیں، اس لیے صبح شام دوسرے درجے کا گرم پانی حسب برداشت پلائیں اور بدن پر مالش گرم پانی میں تولیہ تر کر کے کریں۔ دن میں 2 دفعہ گرم پانی سے غسل کرائیں تاکہ اخلاط کا دورہ جو سردی کی وجہ سے کم ہو چکا ہے، اخلاط میں تحلیل اور رکت پیدا ہو کر اس کی روانگی تیز تر ہو جائے۔ اس عمل سے بلغم و سودا کا نضج 5 سے 7 دن تک ہو جائے گا۔ پھر حسب دستور مسل دے دیں، کیونکہ اگر مسل نہ دیا گیا تو مادہ غیر طبعی دوبارہ زندہ ہو کر چند روز بعد پھر بیمار کر دیتا ہے۔ اگر بلا نضج مسل دیا جائے تو مادہ رقیق مسل سے نکل جاتا ہے اور غلیظ نہیں نکلتا۔ وہ مرض کو مستقل کر دیتا ہے جو قابل علاج نہیں رہتی۔ بالعموم تپ دق اسی طرح پیدا ہوتا ہے، ورنہ ابتدا اپنے آپ کبھی تپ دق پیدا نہیں ہوتا، ایسی ہی بے احتیاطیوں سے پیدا ہو جاتا ہے۔ علاج بلا دوا یا فطری علاج کا قانون بیان کرتے ہیں، اور اس میں پہلے دیکھتے ہیں خشک امراض۔ خشک امراض خواہ گرم ہوں یا سرد، یعنی خشک امراض کی مددگار خواہ گرمی ہو یا سردی، مریض کو چارپائی پر چت لٹا کر سر کے نیچے سے تکیہ بھی نکال دیں۔ چارپائی کی پائنتی کے پایوں کو کم سے کم 1 فٹ اونچا یا بلند کر دیں۔ 1 گھنٹے تک مریض سے کوئی بات چیت نہ کریں۔ اگر بخار ہے تو انشاءاللہ ٹوٹ جائے گا، اور سرسام یا سدے کی وجہ سے یہ بخار تھا تو پھر بعد میں جلاب بھی دے دیں۔ اگر کوئی مریض یا کوئی جس کو مرض ہے تو اس کو صحت ہو جائے گی۔ یہ عمل اس وقت کریں جب خوراک کھائے 3 یا 4 گھنٹے گزر چکے ہوں، تاکہ خوراک پیٹ میں گڑبڑ نہ کرے۔ اب چلتے ہیں آگے۔ تر امراض گرم ہو یا سرد، دن کو وہی عمل بالا کریں جو ہم نے بتایا ہے، فائدہ ہو جائے گا، البتہ مکمل صحت نہیں ہوگی۔ پھر رات کو مریض جس چارپائی پر سوئی اس کے سراہانے کی طرف کے پائے 4 انچ یا 6 انچ بلند کر دیں، تھوڑا سا، البتہ تکیہ سر کے نیچے ہونا ضروری ہے۔ تمام رات ہر روز مریض اسی طرح سوئے۔ آسان امراض بخار اور درد وغیرہ تو 3 دن میں ہی دور ہو جائیں گے، البتہ جن امراض کا علاج مشکل ہے، مثلا بواسیر، موٹاپا، قبض، نزلہ وغیرہ، ان کے لیے 40 دن تک یہ کورس اسی طرح کرائیں۔ مرض دوبارہ عود نہ کرے گی، ورنہ صحت تو 3 یا 4 دن میں ہی ہو جائے گی۔ دن کو کرنے والا عمل ساتھ ہی کروایا جائے تو 3 دن ہی کافی ہیں۔ دوستو، کچھ مزید ہدایات ہیں، وہ یہ ہیں: گرم مزاج آدمی کو صبح سویرے پاخانہ جانے کی اور بلغمی مزاج آدمی کو بوقت عشاء جانے کی عادت ڈالنا زبردست ممد صحت ہے۔ اگر کسی آدمی کو غشی ہو تو بائیں پہلو لٹا دیں، فوراً ہوش آ جائے گی، یا جس پہلو میں درد ہو اس کو نیچے کر دو، اسی پہلو پر مریض سو جائے تو آرام آ جائے گا، یعنی بیمار عضو کو نیچے اور صحت مند کو اوپر کی طرف بلند کریں، فوراً صحت ہوگی، یعنی ناف سے اوپر سر تک جس عضو میں یا تمام حصہ میں مرض ہو تو عمل بالا مرکون نمبر 1 جو ہم نے بتایا پر عمل کرنے سے سب سے تکلیف جو پیدا ہوئی ہیں دور ہو جائیں گی، مواد کا نضج ہو جائے گا۔ ناف سے نچلے حصہ بدن میں یعنی امعاء سے پاؤں تک مرض ہو تو جو ہم نمبر 2 بتایا ہے اس پر عمل کریں، فوراً آرام ہوگا۔ یہ سلائیڈ میں بھی آ رہا ہے، ہم دیکھ بھی سکتے ہیں۔ اگر مرض اثر علاج ہو یا لا علاج ہو تو ضرورت کے مطابق ہفتہ بھر کر سکتے ہیں، مثلا تپ دق، لاغری، خفقان وغیرہ کے ساتھ دوا بھی شامل رکھیں، تپ دق وغیرہ سے صحت ہو جائے گی۔ اگر زندگی ختم ہے تو بحالت صحت ختم ہو جائے گا، کوئی مرض نہ ہوگی۔ اور بلغمی مزاج مریض کو شربت دینا ہو تو بغیر پانی کے شربت پلائیں۔ اگر گرم مزاج مریض کو شربت دینا مقصود ہو تو پانی میں شربت ملا کر دیں، بغیر پانی کے شربت نہ دیں۔ وجعل المفاصل کے لیے عمل جو ہم نے پہلے دیا ہے، اور عمل 2-3 ہفتے مسلسل کریں، صحت ہو جائے گی۔ عمل بالا نمبر 2 جو ہم نے بتایا ہے، مکوی جملہ اعضاء اندرونی ہے، واضح رہے۔ اگر مرض سادہ ہے تو 1 یا 2 بار عمل نمبر 1 کا پورا کورس کرنے سے صحت کلی ہو جائے گی۔ اگر مرض مادی ہے تو 2-3 دن میں نضج مکمل ہو جائے گا اور صحت ہو جائے گی۔ جلاب دے کر مادہ نکال دیں، تب سب کے سب مادی ہوتے ہیں، علاوہ تپ دق کے
اس لیے تپ دق کا علاج ہم نے علیحدہ بتا دیا ہے. بس عمل نمبر 1 منزج اخلاط ہے اور عمل نمبر 2 قبض کشا اور مقوی جملہ اعضاء اندرونی ہے. دوستو اب چلتے ہیں لا علاج امراض کی پیدائش اور علاج کا قانون کی طرف. انتہائی امپورٹنٹ ٹاپک ہے، غور سے سنیں اس کو اور دیکھیں، سمجھیں، پڑھیں. سلائیڈ میں بھی آتا ہے. توجہ کو برقرار رکھیں، اپنی توجہ کو ٹس مس نہ ہونے دیں. تپ دق، سیل و جل مفاصل، عورتوں کی دائمی سر درد، عمل گر جانا یا پیدا ہو کر مر جانا، اندھا، کانا یا کسی عضو کا نامکمل پیدا ہونا یا زیادہ ہونا، دماغ بیکار ہونا یا لڑکیاں ہی پیدا ہو جانا، اگر لڑکا پیدا ہو تو مر جانا، یہ سب امراض رحمی ہوتے ہیں. ان کا علاج بحالت حمل ہی ہو سکتا ہے. بعد پیدائش کوئی علاج ممکن نہیں، لیکن عورتیں حمل کی تکلیف کو کسی پر ظاہر نہیں کرتیں، حالانکہ حمل کی پرورش میں چھوٹے سے چھوٹا نقص بھی حاملہ کو تکلیف دیتا ہے. عورتیں اس کو حمل کی وجہ سے سمجھتی ہیں، بچے کی پرورش میں نقص نہیں جانتی، حالانکہ حمل کوئی تکلیف دہ چیز نہیں ہے. البتہ پرورش میں نقص تکلیف دہ ہوتا ہے. ان امراض کا علاج یہ ہے کہ جوائن، دیسی اور کالی مرچ دونوں ہم وزن پیس کر ایک ماشا روزانہ پانی سے کھلائیں. جب حمل کا یقین ہو جائے تو یہی سفوف 40 دن تک کم از کم کھلائیں. اگر مدت حمل تک کھلائیں تو اولاد نرینہ نہایت یقینی ہے، یعنی بچہ عقل کا پتلا، ذہین اور لائق ہوگا. ہر مرض تولید کا یہی ایک نسخہ شافی اور مجرب ہے. اب چلتے ہیں نمبر 1 لا علاج امراض. جو بخار 15 دن سے آگے بڑھ جائے، اس میں جگر کی کمزوری لازمی امر ہے. شربت بزوری وغیرہ سے جگر کی طاقت بڑھاؤ، جگر کی اصلاح ضروری ہے. نمبر 2 پہ نزج اخلاط کے بغیر ہر استفراغ دینا بخار کو دراز اور تپ دق پیدا کرتا ہے، کیونکہ رقیق مادے خارج ہو جاتے ہیں اور غلیظ تحلیل نہیں ہوتے. اگر فوراً پتہ چل جائے تو غلیظ مواد کو بذریعہ سکنجبین سادہ رقیق کریں. نمبر 3 پہ اگر نزلے کی زیادتی سے بخار پیدا ہو اور نادانستہ طور پر مریض کاسنی کا جوشاندہ پی لے تاکہ پسینہ آ کر بخار ٹوٹ جائے، تو پسینہ تو ضرور آئے گا، مگر غالبی امکان ہے کہ تپ دق ہو جائے گا جو اثر العلاج ہوگا. البتہ اگر پسینہ آنے سے پہلے ہی پتہ چل جائے تو پسینہ روک دیا جائے، بس یہی اس کا علاج ہے. اچھا، اب نمبر 4 پہ چلتے ہیں. بخار میں بار بار پیشاب آنا یا پسینہ آنا یا روزانہ پسینہ آنا یا احتلام بار بار ہونا درازی بخار کا باعث ہوتا ہے. پہلے ان علامات کو روک دو، پھر بعد میں علاج کرو. اسی طرح اگر بد ہضمی کے دست ہوں تو پہلے ہضم درست کرو، ورنہ بخار نہیں ٹوٹے گا. نمبر 5 پہ آتا ہے تورکی بخار. ٹائیفائڈ کی تشخیص نہ ہونے سے شربت بنفشہ دے دیا جائے تو بخار دراز ہو جائے گا. نیز بیماری کے دورہ کے وقت ہرگز غذا نہ دے، بلکہ دوا بھی دورہ سے پہلے یا اخیر میں دیں. جو امراض لازمی ہوتی ہیں ان میں بھی حسب مادہ مرض زور کرتی ہے جو پہچانا جاتا ہے. علاوہ بخاروں کے سب امراض کے درازی یا اثر العلاج ہونے کے اسباب ہوتے ہیں. قدرت کاملہ نے جس عضو کو جو کام سر انجام دینے پر مقرر کیا ہے، اگر وہی عضو بوجہ کمزوری کام کی تکمیل نہیں کر سکتا تو اس کا نام مرض اثر العلاج ہے. اگر عضو معطل ہے تو خاتمہ قریب ہے. اگر اس کے خادموں میں کمزوری ہے تو مرض اثر العلاج نہیں. اگر خادم معطل ہیں تو مرض لا علاج ہے مگر خاتمہ نہیں. مثلا معدہ خادم کل ہے، اگر اس کو اتنا پر کیا جائے کہ حرکت دوری نہ کر سکے یا مختلف کھانوں سے ہر وقت پر رکھا جائے تو قوت ہاضمہ متحیر ہو کر کام بند کر دے گی. تو قوت ہاضمہ کی امداد کے لیے طبیعت روح کو ابھارتی ہے تو بدن کا اوپر کا حصہ گرم ہو جاتا ہے. اگر سبب زیادہ نہ ہو تو صرف شکم گرم ہوتا ہے، یہ بخار نہیں ہوتا. اسی کا علاج صرف معدے کی درستی ہے. معدے کی خادم امعاء ہیں جو کام میں تمام حالات میں مثل معدہ ہے. اسی طرح جگر بذریعہ طبعی تمام جسم کی پرورش کا ذمہ دار ہے اور وریدیں اس کی خادم ہیں جو تمام جسم میں خون پہنچاتی ہیں. جگر کی کمزوری سے جو مرض پیدا ہوگا وہ اثر العلاج ہوگا. جب تک جگر صحیح نہ ہوگا مرض رفع نہ ہوگا. البتہ اگر وریدوں میں مرض ہے تو علاج آسان ہے. دماغ کا کام تمام جسم میں حس و حرکت پیدا کرنا، سوچ، تدبر، خواہش اور شناخت پیدا کرنا ہے اور اعصاب اس کے خادم ہیں.
ٹھیک ہو گیا. اگر نفس دماغ معاف ہے تو اثر العلاج ہے، اگر اعصاب معاف ہیں تو چندہ خطرناک نہیں. البتہ ہر اعصابی مرض 135 دن کے بعد لا علاج ہو جاتا ہے. اسی طرح دل کا کام تمام جسم کے رونگٹے میں قوت حیوانی کو پہنچانا ہے، اور شریانی اس کے خادم اور پھیپھڑے بھی. دل کا ضعف خطرناک ہے کیونکہ زندگی کا دار و مدار اس کی حرکت پر منحصر ہے. خادموں کی کمزوری خطرناک کم ہے. جگر و گردہ کمزور ہوں ذیابیطس ہے، معدہ معاں کمزور ہوں تو سنگرہنی ہے، دماغ پھیپھڑے کمزور ہوں تو دمہ ہے، دل کمزور ہو تو خفقان. اگر ان اعضاء میں سے کسی عضو میں حرارت غریبیہ متمکن ہو جائے تو تپیدق ہو جاتا ہے. یہ سب امراض اثر العلاج ہیں. اب چلتے ہیں علاج بلا دوا. اب علاج بلا دوا کے لیے وہ اوقات جو اخلاق کے وار کے، ان اوقات میں مریض کی چارپائی کی پائنتی کو کم از کم 1 فٹ اونچا کر دیں. علاج بالدوا بھی جاری رکھیں. علاج بالماء کے قواعد کے مطابق پانی کا استعمال بھی کریں تو تینوں قسم کا علاج جمع کرنے سے بفضل تعالی سالہ سال کے بیمار چند دنوں میں صحتیاب ہو جاتے ہیں. اب چلتے ہیں نمبر 2 کے لا علاج امراض. تمام زمینی کائنات ارب عناصر سے بنائی گئی ہیں جن کی عمر مقرر نہیں، ان کو خوراک کی ضرورت نہیں. مثلا جمادات اور جن کی عمر مقرر ہے یعنی بچپن، جوانی اور بڑھاپا، یعنی نباتات اور حیوانات، ان تمام کو خوراک کی ضرورت ہے. جس حصہ کو خوراک نہ ملے وہ بیمار ہو جاتا ہے، اگر علاج نہ ہو تو مر جاتا ہے. اسی طرح انسان 480 اعضاء کا مجموعہ ہے. جس عضو کو غذا نہ ملے یعنی وہ خوراک جو قدرت کاملہ نے کسی عضو کے لیے مقرر کر رکھی ہے، طبیعت کو جو ضرورت عضوی کی کا ذمہ دار مقرر کر رکھا ہے، خوراک نہ ملنے پر وہ عضو کمزور پڑ جاتا ہے. اسی کا نام بیماری ہے. جب طبیعت دوسرے اعضاء کی معرفت اس کی مدد کرتی ہے تو وہی عضو غذا پہنچا سکتا ہے جو اس کے اوپر ہو، کیونکہ مادہ نیچے کو ہی گرتا ہے، خواہ طالب کے مزاج کے موافق ہو یا نہ ہو. بس بیماری یہی ہے، اور عضو کو اس کی اپنی مقررہ غذا پہنچانا ہی علاج ہے. اس قانون کے ماتحت ہر مشکل اور لا علاج مرض کا علاج آسان ہے. مثلا پھیپھڑے کی خوراک صفراوی ہے. صفرا کی پیدائش کم ہو جانے سے پھیپھڑا خوراک کی کمی سے کمزور ہو جاتا ہے. وہ دماغ سے غذا طلب کرتا ہے، وہاں سے غذا آسانی سے نیچے گر سکتی ہے، مگر دماغ کی خوراک بلغم ہے، وہ اس لیے بلغم کو گرا دیتا ہے. بلغم پھیپھڑے کی خوراک نہیں ہے، چنانچہ وہ بند پڑی رہتی ہے اور پھیپھڑا اس کو نکالنا چاہتا ہے. وہ اسے فضلہ کی طرح کھانسی کے ذریعے نکالنا چاہتا ہے. بس یہی دمہ یعنی ضعیف النفس ہے. علاج اس کا یہ ہے کہ پھیپھڑے کو صفراوی خوراک مہیا کر دی جائے تاکہ پھیپھڑے طاقتور ہو جائیں. اسی طرح دل اور گوشت کی خوراک دموی ہے. اگر تپ مورکہ سے خشکی کی زیادتی اور خون کی پیدائش بہت کم ہو گئی ہو تو خوراک نہ ملنے سے یہ اعضاء کمزور ہو جاتے ہیں. اس کمزوری سے تپیدق ہو جاتا ہے. علاج اس کا دموی خوراک ہے جو زیادہ تری والی ہو. گردوں کی خوراک سرد تر ہے. اگر گرمی خشکی بڑھ گئی ہے تو وہ اپنی مقررہ خوراک حاصل کرنے کے لیے تمام بدن سے پانی کھینچ کر جمع کرتے ہیں. جب فطری خوراک نہیں ملتی تو جسم کے دوسرے ضروری پانی کو بذریعہ پیشاب جمع کر کے باہر نکالتے ہیں. یہی ذیابیطس ہے. علاج اس کا یہ ہے کہ گردوں کی خشکی دور کریں. خشکی دور کرنے کے لیے سرد تر غذا مہیا کریں. اسی طرح ہڈیوں کی خوراک سرد خشک ہے. اگر پانی زیادہ پینے سے یا بلغمی اشیاء زیادہ کھانے سے بلغم بڑھ گئی تو ہڈیوں کو خوراک نہیں ملے گی. اس صورت میں جسم میں جگہ جگہ پٹھوں کا اور کمر کا درد، ریحی دردیں وغیرہ ہوتی ہیں. یا اگر طبیعت طاقتور ہو تو وہ بلغم کو دھکیل کر جوڑوں کے خلا میں جمع کر دیتی ہیں. اس سے وجل مفاصل ہو جاتا ہے. اس کا علاج یہ ہے کہ بلغم کا نزج کریں، ہڈیوں کو سرد خشک غذا مہیا کریں اور بلغم بذریعہ مدرات باہر نکالیں. اب چلتے ہیں دوستوں علاج بلا دوا. ہر مرض خواہ کوئی سا لا علاج یا اثر العلاج بھی ہو، ہر روز 4 بجے سے 5 بجے بعد دوپہر تک 1 گھنٹہ یومیہ چارپائی کی پائنتی 1 تا 2 فٹ اونچا کر کے مریض کو چت لٹا دیں بلا تکیہ. ٹھیک. اگر بخار ہے تو چند پہلے پنڈلیوں کو خوب سوت کر رانوں تک پٹیاں باندھ دیں، مگر یاد رہے کہ ٹخنوں سے باندھنا شروع نہ کریں. پھر حسب ہدایت مریض کو چارپائی پر لٹا دیں. جس روز صحت ہو جائے اس روز یہ طریقہ ختم کر دیں. البتہ خوراک طبیعت کے موافق ہونا ضروری ہے. اب چلتے ہیں تیسرے پوائنٹ کی طرف.
تیسری سرخی ہے ہماری لا علاج امراض. تو اس میں ہم بیان کرتے ہیں چونکہ سوئے مزاج سازج میں کوئی مادہ نہیں ہوتا جس کا نزج کر کے تنقیہ کرنے سے جسم صاف ہو کر مرض جاتا رہے. صرف خشکی یعنی یبوس کی کسی عضو میں متمکن ہو جاتی ہے اور عضو کا مزاج ہی تبدیل ہو جاتا ہے، لہذا علاج پذیر ہونا مشکل ہو جاتا ہے. یبوس کے متمکن ہونے کے اسباب کئی ایک ہیں، مثلا تپ معرکہ کا علاج غلط ہونا، یا کسی تپ کا بوجہ غلط علاج طویل عرصے تک رہنا، یا بعد سے بخار فوراً سفر کرنا اور تکان کی وجہ سے پھر تپ کا پیدا ہونا، خشک ادویہ کا زیادہ استعمال کرنا وغیرہ، جس سے کسی عضو جسمانی میں خشک صلاحیت کر کے متمکن ہو جائے. اسی سوئے مزاج سازج کے بلحاظ عضو مختلف نام ہیں. مثلا اگر سوئے مزاج سازج دماغ میں ہے تو مرض سل ہوگا، اگر پھیپھڑوں میں ہے تو ضعیق النفس یعنی دمہ ہوگا، اگر آلات ہضم یعنی معدہ یا جگر میں ہے تو تپ دق ہوگا، اگر گردے میں ہے تو ذیابیطس ہوگا، اگر مثانہ میں ہے تو سوزاک ہوگا، اگر تلی میں ہے تو یرقان سیاہ ہوگا، اگر دل میں ہے خفقان ہوگا، بشرطے کہ تپ نہ ہو تو سوئے مزاج ہے. اگر تپ پیدا ہو جائے تو جو عضو بڑے ہیں اور جسم کے خادم ہیں وہی تپ پیدا کر دیتے ہیں، مثلا دماغ، پھیپھڑے، معدہ، امعاء، جگر، تو یہ تپ دق ہے. اگر عضو چھوٹے ہیں مثلا گردہ، مثانہ، تیلی اور خادم کل نہیں ہیں، ان سے تپ پیدا نہیں ہوتا، تو پھر امراض کے نام وہی بوئے جاتے ہیں جو اوپر ہم نے بتا دیا ہے، جو ہم نے بیان کیا ہے. البتہ جو پہلے مرض جب انجام کو پہنچتا ہے تو چند روز تک تپ پیدا ہو کر مریض مر جاتا ہے. یہی وجہ ہے کہ ان امراض میں تپ پیدا ہونے کے بعد پھر کوئی علاج کارگر ثابت نہیں ہوتا. دوستو اب ہم انسانی پیدائش کا قانون بیان کرتے ہیں. انسانی پیدائش کا قانون بھی موسم کا پابند ہے. ہر پیدائش اپنے اپنے موسم میں ہوتی ہے. عورت کا موسم ہر حیض ہے، حیض سے 3 دن پہلے اور 3 دن بعد موسم حمل ہے. ان دنوں میں جمع کرنے سے حمل بلاموم ضرور ہو جاتا ہے، لیکن ان 6 دنوں کے علاوہ مہینے کے باقی دنوں میں جمع کرنے سے ہرگز حمل نہیں ہوتا. انسانی پیدائش میں 7 حالتیں تبدیل ہوتی ہیں، 4 انتقال وجودی ہوتے ہیں. پہلی تبدیلی نطفہ سے علقہ یعنی منجمد خون جو 45 دن میں بنتا ہے. دوسری تبدیلی علقہ سے مضغہ یعنی گوشت کا ٹکڑا، یہ بھی 45 دن میں بنتا ہے. تیسری تبدیلی مضغہ سے بچہ بننا، یہ بھی 45 دن میں ہوتا ہے. یہ کل 135 دن ہے جو نصف مدت حمل ہے. پھر روح پیدا ہوتا ہے، بلکہ نصف مدت حمل پر روح پیدا ہونے کا قانون تمام حیوانات میں رائج ہے. چوتھی تبدیلی بچہ سے جوانی تک ہوتی ہے. اس عرصہ میں تبدیلی کے کئی مدارج ہیں، یعنی روح سے فیض یاب ہونے کے بعد 135 دن گزرنے پر دنیا پر آتا ہے. پھر 135 دن گزرنے پر دانتوں کی جگہ بنتی ہے اور بیٹھنے سیکھنے لگتا ہے. پھر 135 دن گزرنے پر دانت نکل آتے ہیں. پھر 135 دن میں باتیں کرنے سیکھتا ہے. یعنی ہر 135 دن پر کچھ تبدیلی 7 سال تک ہوتی رہتی ہے. یہ بچپن اول ہے. پھر 7 سال بعد یعنی 14 سال تک بچپن اوسط ہے. پھر 7 سال یعنی 21 سال تک ہر بچپن ختم اور جوانی شروع ہوتی ہے. اسی طرح جوانی کا حصہ اول 28 سال کی عمر تک ہے اور ہر حصہ 35 سال کی عمر تک ہے، اور 42 سال پر جوانی ختم ہو کر سن وقوف شروع ہو جاتا ہے. پانچویں تبدیلی جوانی سے کہولت تک کی ہے. اس کے 3 حصے 63 سال کی عمر پر ختم ہوتے ہیں اور بڑھاپا شروع ہوتا ہے. اس کے بھی 3 حصے ہیں جو 63 سے 84 سال کی عمر تک ہیں. ساتویں تبدیلی ازل عمر ہے جو 84 سال کی عمر سے 105 سال کی عمر میں ختم ہوتی ہے اور نیا دور بچپن سا ہوتا ہے مگر طاقتیں پیدا نہیں ہوتی. انسان کی عمر دنیا 7 پر تقسیم ہوتی ہے. ہر 7 برس میں ترقی کے وقت میں ترقی اور تنزل کے وقت میں تنزل بڑھتا رہتا ہے. ان سب تبدیلیوں میں جو امراض پیدا ہوں ان کا علاج بھی ہو سکتا ہے. 4 انتقال وجودی ہیں. پہلا انتقال نطفہ صلب پدر سے رحم مادر میں جاتا ہے. دوسرا انتقال رحم مادر سے منتقل ہو کر عالم دنیا میں آتا ہے. تیسرا انتقال عالم دنیا سے منتقل ہو کر عالم برزخ جاتا ہے. چوتھا انتقال عالم برزخ سے عالم عقبہ میں جاتا ہے. جو نقائص کسی عالم میں پیدا ہوں ان کا علاج بھی اسی عالم میں ہو سکتا ہے.
بعد انتقال دوسرے عالم میں جا کر علاج ممکن نہیں ہے۔ مثلا نطفے کا علاج سلب پدر میں تو ہو سکتا ہے، رحم مادر میں آ کر نہیں ہو سکتا۔ رحم میں پیدا شدہ امراض کا علاج رحم میں ہی ہو سکتا ہے، لیکن دنیا میں آ کر نہیں ہو سکتا۔ اور دنیا میں آ کر جو روحانی امراض، گناہ اور خلاف ورزی احکام الہی سے پیدا ہوتے ہیں، ان کا علاج بھی دنیا میں ہی توبہ، عمل صالح، ترک، بغاوت اور اطاعت خداوندی سے ہی ہو سکتا ہے، لیکن عالم برزخ میں جا کر نہیں ہو سکتا۔ اور عالم برزخ میں جو معیار مقرر ہوگا، عالم عقبہ میں اسی معیار کے مطابق اوزان اعمال ہو کر جزا یا سزا کا مستحق قرار پائے گا۔ عالم عقبہ آخری اور دائمی قیام کا وقت ہے، لہذا وہاں جزا و سزا بھی دائمی ہے۔ اب بات کرتے ہیں یہ دنیا ایک فرد کی مسئلہ ہے۔ دنیا کی ابتدا میں عمر انسان کی کئی سو سال ہوتی تھی، کیونکہ دنیا کا بچپن تھا جس میں بچہ کے پورے کفیل والدین ہی ہوتے تھے اور بچے کا مکمل بھروسہ انہی پر ہوتا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے حضرت نوح علیہ السلام تک سب آدمی بے ریش نوجوان ہوتے تھے۔ اس دور میں انسان کو فن شریف تعمیر کردار سکھایا گیا تھا۔ درختوں کے پھل دار نرم پتے اس کی خوراک تھی اور چمڑا پہننے کو تھا، بس خدا ہی کفیل تھا، اسی پر بھروسہ تھا۔ سفر اور ریاضت کا زمانہ تھا، دنیا کا بچپن تھا، دنیا میں ابھی کوئی عذاب الہی نازل نہیں ہوا تھا۔ حضرت نوح سے حضرت ابراہیم علیہ السلام تک دنیا کی جوانی کا وقت تھا۔ سب آدمی سیاہ ریش جوان رہتے تھے۔ وہ دنیا کی دور جوانی کی غفلت اور بد کرداری اور غرور کا زمانہ تھا، لہٰذا عذاب الہی آتے رہے، لیکن دنیا پھر بھی نہ سمجھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک سن وقوف کہولت کا وقت ہے۔ یہ زمانہ تجربہ کاری کا زمانہ ہے، لہٰذا تمام فنون، ہوائی سفر، آسمان پر جانے کی خواہش ظہور میں آئیں اور کفار پر عذاب الہی نازل بھی ہوتے رہے اور خدا پرستوں کی بخوشی امداد کی جاتی رہی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے دنیا پر بڑھاپا شروع ہوا۔ اب یہ دنیا بوڑھی ہو چکی ہے اور اس کا آخری وقت ہے، کیونکہ بوڑھا قابل رحم ہوتا ہے، اس لیے اب اس پر عذاب الہی نہیں ہوتے۔ بوڑھا عمر کے اس زمانے میں لاٹھی کے سہارے چلتا ہے، محنت مشقت کے قابل نہیں ہوتا، عقل اور تجربے کا دور ہے، لہٰذا دنیا والوں کے لیے بوڑھوں کے مناسب حال، خوراک، لباس اور سواری موجود ہے۔ یہ قانون قدرت ہے کہ مخلوق کو اس کے مناسب حال گزارا دیا جاتا ہے، جس قدر بوجھ اٹھا سکیں اسی قدر اس پر لادا جاتا ہے، جس قدر اپنے آرام کے طریقے سے وہ خود پیدا کر لیں اسی قدر بیرونی فطرت کی امداد کم کر دی جاتی ہے۔ جن کاموں کو عوام ترقی سمجھ رہے ہیں، یہ در حقیقت دنیا کا تنزل ہے۔ امداد ربانی کم ہو رہی ہے، حکومت، دولت، آرام طلبی، عیش پرستی چاروں اس دور میں گمراہی کے سامان بن گئے ہیں۔ دوستو اب چلتے ہیں بچوں کی پرورش کا قانون، اس پر روشنی ڈالیں گے۔ انسان میں جوہر انسانیت پیدا کرنا اور اس سے ترقی کے زینے پر کھڑا کرنے کا یہی زمانہ ہے، مگر افسوس کہ جاہل مائیں بچے کی پرورش کے قوانین سے نا واقف ہونے کی وجہ سے اپنے پیارے بچے کو بد عادات کا مجسم بنا دیتی ہیں۔ اب ایک مثال بیان کرتے ہیں۔ علم التعلیم ایجوکیشن کی ایک کتاب میں ایک ماہر تعلیم انگریز کا یہ قول پڑھا تو نہایت متاثر ہوا کہ والدین اپنے بچے کو 18 ماہ کی عمر ہونے تک جو کچھ سکھا سکتے ہیں وہ تمام عمر اسے نہیں سکھا سکتے۔ اس ماہر تعلیم کی اس فکر نے مجھے حیران کر دیا کہ اس عمر میں بھلا کیا سکھایا جا سکتا ہے۔ عرصے تک اس کا یہ قول میرے دل میں کھٹکتا رہا۔ بہت غور فکر کے بعد اس نتیجے پر پہنچا کہ جس کی طرف اس مرد دانا نے اشارہ کیا تھا، اس سے مجھے پرورش اطفال کا ایک انوکھا سبق ملا اور میں نے اس موضوع پر بہت کچھ سوچا۔ ایک معالج ہونے کی حیثیت سے میں جس نتیجے پر پہنچا ہوں وہ یہ ہے کہ جب یہ یقین ہو جائے کہ عورت حاملہ ہو گئی ہے تو مرچ سیاہ اور اجوائن دیسی ہم وزن لے کر کوٹ کر موٹا سفوف بنا لیا جائے اور ہر روز بقدر 1 گرام صبح نہار منہ پانی سے کھا لیا جائے۔ اس عمل سے لازماً اولاد نرینہ ہی پیدا ہوگی باذن اللہ تعالی، اور ساتھ ہی اولاد ہوشیار اور ذہین ہوگی۔ دوران حمل عورت گندی اور بری باتیں جو عورتوں کی ہوتی ہیں ان کی مجلس سے پرہیز کرے، صاف ستھرا لباس، سفید لباس پہنے،
رہائشی کمرہ مصفہ سفیدی کردہ ہو، حاملہ کی خوراک مصفہ خون اور زود ہضم ہو کر گھر کے کام کاج میں وہ مصروف و مشغول رہے، فارغ اوقات میں دینی اور علمی تفریح کتابوں کا مطالعہ کرے۔ تو دوستو، آج کا جو 10واں حکمت کا درس ہے یہیں پہ ختم کرتے ہیں۔ اب مزید ٹاپک اگلے 11ویں درس میں آئیں گے، تو امید ہے آپ نے پچھلے درس میں سوالات کے جواب دے دیے ہوں گے، آپ کو سمجھ لگی ہوگی، آپ کی دلچسپی بڑھ رہی ہوگی۔ اگر کوئی مسئلہ درپیش ہو تو کمنٹس کریں، ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک شیئر اور سبسکرائب کریں۔ اگر کسی جگہ کوئی مشکل آئے تو کمنٹس سے نیچے لکھ سکتے ہیں۔ تو اس کے ساتھ ہی حافظ خان کو اجازت دیے۔ اللہ آپ کا حامی ناصر۔